کرام کی دوسری تاریخ حسین والد کربلا ہو چکے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے اور امام حسین علیہ السلام نے عظیم شہادت پیش کی۔ امام حسین علیہ السلام کا صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ کربلا میں شہادت کو پیش کیا جائے اور کربلا کربلا میں ہی رہ جائے، بلکہ حسین کا مقصد یہ تھا کہ اس کربلا کو گھر گھر پہنچایا جائے، اس کربلا کو گھر گھر پہنچایا جائے۔ اسی لیے شاعر نے بہترین انداز میں کہا کہ کربلا در کربلا می ماند گر زینب نبود، کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ دوسرا شاعر آگے بڑھا، اس نے اس سے بڑھ کر ایک بات کہی، کہتا ہے کہ کربلا در کربلا می مرد گر زینب نبود، کربلا کربلا میں مر گئی ہوتی اگر زینب نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین چاہ رہے تھے کہ کربلا گھر گھر پہنچے، اس کام کو انجام دینے والی بیوی کا نام زینب ہے۔ جس نے اسے انجام دیا اسے زینب کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ اگر موقع ملا تو میں بیان کروں گا کہ جناب زینب ہیں کون، نام کس نے رکھا، نام کس طریقے سے رکھا گیا، آپ کے القاب کیا ہیں، آپ کا احترام امامت کس طریقے سے کرتی تھی، اور آپ کا کیا کردار رہا ہے میدان کربلا میں۔ دیکھیے، کسی کو جانے یا نہ جانے، کسی کے بارے میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، کسی کا ذکر ہو یا نہ ہو، لیکن جناب زینب کو سمجھنا اور جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بھائی کربلا کو جس نے گھر گھر پہنچایا ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ جب تک زینب کو نہیں سمجھیں گے کربلا سمجھ میں نہیں آنے والا۔ صلوات پر محمد محترم، یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم مجلس کر رہے ہیں، توجہ، یہ جو ہم مجلس کر رہے ہیں، یہ مجلسیں کیا ہمارے بزرگوں کی کوئی ایجاد ہے، کوئی رسم ہے، کوئی تہوار ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، یا پھر یہ شریعت کا جز اور حصہ ہے؟ دیکھیں، پہلے ایک بات واضح کر دوں، ہمارے یہاں پہ بزرگ وہ نہیں ہوتا جو کسی رسم کو ایجاد کرے، بلکہ ہمارے یہاں بزرگ وہ ہوتا ہے جو دین کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کرے۔ سمجھو چاہتا ہوں ذرا مطلب، ہمارے یہاں بزرگ وہ نہیں جو نئی شریعت بتائے، بلکہ بزرگ وہ ہے جو شریعت پر عمل کرے۔ تو یہ بات تو بالکل طے ہے، سمجھو، کہ یہ ہمارے یہاں کوئی ایجاد کردہ رسم نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت اور جوز اور اہل بیت سے لیا گیا۔ تو آخر اس کا مقصد کیا ہے جو ہم مجلس کر رہے ہیں؟ بھائی کوئی مقصد تو ہونا چاہیے۔ اگر بنا مقصد کے ایک عام انسان بھی سفر شروع کرتا ہے تو وہ تھک جایا کرتا، اور جس چیز میں بھی مقصد نہیں ہوتا اس میں دوام نہیں پایا جاتا، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور عزاداری کسی رسم کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ نسلوں کے بدل جانے سے رسمیں بدل جایا کرتی ہیں، لیکن عزاداری جیسے کل ہوتی تھی آج ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اگر رسم ہوتی تو نسلوں کے بدلنے سے یہ بدل گئی ہوتی، لیکن نہیں، دنیا نے کوشش کیا، حکومتوں نے چاہا کہ اس عزاداری کو روک دیں، ختم کر دیں، لیکن اس کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہی کہا نا اللہ نے۔
جو ذکر کرے اللہ اس کا ذکر کرے گا، جو اللہ کے ذکر کی حفاظت کرے اللہ اس کے ذکر کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ تو اس کا کوئی تو مقصد ہے نا۔ اگر مقصد نہیں ہے عزیزان محترم تو پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر عزاداری کیوں ہو رہی ہے، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ رسم نہیں ہے، اور جب رسم نہیں ہے تو مقصد ہونا ضروری ہے۔ ہم اور آپ اپنے گھر سے نکلے، بیٹھے ہیں، گرمی ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، لائٹ چلی گئی ہے، نکلے، کوئی مقصد نہیں، کوئی ہدف نہیں، کوئی ٹارگیٹ نہیں، گھر سے نکلیں گے 10 منٹ میں اپنے گھر کو واپس آئیں گے، گھومیں گے، کچھ دور جائیں گے، لیکن واپس اپنے گھر کو چلے آئیں گے۔ کیوں واپس آ گئے؟ کیونکہ ہمارے یہاں مقصد نہیں تھا، لہٰذا گھوم کر ٹہل کر اپنے گھر کو واپس آئے۔ لیکن ایک شخص ہے جو کسی مقصد کے تحت ایک منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، اب جب وہ گھر سے نکلے گا تو وہ 10 اور 15 منٹ میں واپس نہیں آئے گا، وہ واپس اسی وقت آئے گا جب اپنے منزل تک پہنچ جائے گا، اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا، اس سے پہلے تو واپس نہیں آئے گا۔ یعنی سفر میں دوام اس وقت ہوتا ہے، سفر جاری و ساری اس وقت ہوتا ہے جب مقصد نگاہوں کے سامنے ہو۔ اگر یقین نہیں ہوتا تو 40 پہ یہ منظر دیکھ لیجئے، سمجھو چاہتا ہوں محترم، 40 پہ یہ منظر دیکھ لیجئے، لوگ 80 کلومیٹر تک پیدل سفر کرتے ہیں، کوئی تھکتا نہیں ہے، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں تھک گیا، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اور صرف جوان وہاں نہیں ہیں، بزرگ بھی ہیں، کم سن بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب موجود ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو عصا کے سہارے چل کے جاتے ہیں، لیکن آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ کیا آپ تھک گئے ہیں؟ اتنے بڑے جہانی مجمع میں کوئی یہ نہیں ملے گا کہتا ہوا کہ میں تھک گیا۔ کیوں نہیں تھکے؟ 10 منٹ میں تھک کے گھر واپس آ گئے تھے، تھک جانا چاہیے تھا نا۔ تو وہ جواب دیں گے ہم نے سفر شروع کیا ہے نجف سے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارا مقصد ہے کربلا، کربلا ہمیں تھکنے نہیں دے رہی ہے۔ صلوات پڑھ محمد، کربلا ہمیں تھکنے نہیں دے رہی ہے۔ جب مقصد نگاہوں کے سامنے ہے تو کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ سفر کی تھکن کا احساس ہمیں نہیں ہوگا۔ پھر سے وہی سوال، اب ہم مقصد معلوم کیسے کریں؟ اور دیکھیں، اگر آپ کسی کمیٹی، کسی انجمن، اور آج کل تو بہت واضح مثال آپ کے خدمت میں پیش کروں، واٹس ایپ گروپ بنتا ہے، واٹس ایپ گروپ میں اس میں آپ جائیں گے تو واٹس ایپ گروپ بنانے والا ایڈمن واٹس ایپ کی لنک کے ساتھ وہ باتیں بھی تحریر کرتا ہے کہ جس کے تحت، جس مقصد کے تحت یہ گروپ بنایا گیا ہے۔ اور اگر وہ تحریر نہیں بھی کرتا ہے تو آپ فوراً ایڈ ہونے کے بعد پوچھتے ہیں بھائی یہ گروپ کیوں بنایا گیا ہے؟ توجہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی گروپ سے جڑ رہے ہیں، کسی گروہ سے جڑ رہے ہیں، تو یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم اس کے مقصد کو جانیں۔ اور اگر ہم کسی انجمن، گروپ، کمیٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور مقصد نہیں معلوم ہے، مقصد نہیں معلوم ہے، باہر جائے کوئی غیر ملے اور پوچھ لے کہ آپ فلاں انجمن سے جڑے ہوئے ہیں، تو کیا مقصد ہے آپ کے انجمن کا؟ اگر مقصد معلوم ہے تو ہم بتائیں گے کہ ہماری انجمن یہ کام کرتی ہے، ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے اگر مقصد نہ معلوم ہو انجمن کا تو منبر ہونا تو دور کی بات، انسان خود ہی شرمندہ ہونے لگتا ہے۔ توجہ، خود ہی شرمندہ ہونے لگتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں، اگر روز محشر اہل بیت نے سوال کر دیا کہ ہم سے وابستہ تھے، ہم سے جڑے ہوئے تھے، کربلا کو سنتے تھے، کربلا مناتے تھے، کربلا برپا کرتے تھے، کربلا کو اپنے دل میں رکھے ہوئے تھے، کیا مقصد کربلا کو سمجھ لیا تھا؟ ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے یہاں عام آدمی کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں، ہم اہل بیت کے سامنے شرمندہ ہو۔ تو لہذا اب ضروری یہ ہے کہ ہم مقصد کربلا کو سمجھیں۔ تو کون بتائے گا کہ مقصد کربلا کون بتائے گا؟ کیا یہ کربلا خود بتائے گی کہ مقصد کربلا کیا ہے؟
حسین نے کیا کیا میدان کربلا؟ حسین نے کیا کیا؟ کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں انسانیت کے لیے آئیڈل اور نمونہ بنا کے لیا ہے، اور وہی مقصد ہے، وہی مقصد ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا سے پیغام دیا، اپنے آپ کو بدل لینے کا نام ہی کربلا ہے۔ اپنے آپ کو بدل لینے کا نام ہی کربلا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ محرم سے پہلے اگر حق کھا لیا ہے تو میدان کربلا میں اب ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ جو حق اور جو زمین ہم نے غصب کی ہے اسے واپس کیسے کرنا ہے۔ تو کیسے سمجھے کہ حسین 2 محرم کو پہنچ گئے، امام حسین نے پہنچنے کے بعد زمین خرید کے بتایا کہ دیکھو جو میرا چاہنے والا ہوگا میرے مقصد کو سمجھے گا، جب بھی اسے زمین کی ضرورت ہوگی وہ زمین خریدے گا، ہڑپے گا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ اگر محرم سے پہلے بھائی کے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے تو محرم میں علم کو اٹھائیں گے اور یہ احساس کریں گے کہ جس بھائی کے دل کو دکھایا ہے اب بعد سے سبق وفا دے کر ہم اس کے دل کو بچائیں۔ بس محرم اسی چیز کا نام ہے، مجلس اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدل جائے۔ یہ بہترین جگہ ہے۔ تو آپ میرے مالک ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو بدلے جیسے کربلا کا مقصد ہے، جیسے کربلا کا مقصد۔ لہٰذا ضروری ہے اور جو مقاصد کربلا ہے آپ کو باطل کے فرق کو سمجھنا، یہ کربلا ہے۔ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کو سمجھنا، یہ کربلا ہے۔ بڑوں کا احترام، یہ کربلا ہے۔ چھوٹوں سے محبت، یہ کربلا ہے۔ دوستی کس طریقے سے نبھانی ہے، یہ کربلا ہے۔ اپنوں سے اور پڑوسیوں سے کس طریقے سے ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے، یہ کربلا ہے۔ کربلا نے ہر لمحہ پیغام دیا ہے سو۔ بس میں تمام کروں گا، یہ کربلا کا پیغام۔ لہذا مقصد سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم اس سفر میں اپنے آپ کو شامل کیے۔ صلوات پہ محمد۔ اگر ہم کسی گروپ میں ہوتے ہیں، کسی رجحان میں ہوتے ہیں اور ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی جو اس گروپ کے قوانین کے خلاف ہے تو ایڈمن کیا کرتا ہے؟ فوراً ریموو، یہ ہوتا ہے بھائی، ریموو کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل انجام دیا ہے، وہ عمل انجام دیا ہے جو گروپ کے قوانین کے خلاف تھا۔ یہ جو گروپ ہے نا، گروپ آزاد، یہ جو کربلا ہے اس کے ایڈمن اہل بیت ہیں۔ تو خاص طور سے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اگر اس گروپ سے ریموو نہیں ہونا تو ان چیزوں کا خیال رکھے جو اہل بیت کے لیے باعث عزت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کی ناراضگی ہمیں دور بس میں کر رہا ہوں۔ تو مقصد کربلا ہے اپنے آپ کو نکھارنا، مقصد کربلا ہے اپنے آپ کو سنوارنا، مقصد کربلا ہے بشریت کی ضرورت کو سمجھ کے ان کے کام آ جانا۔ امام حسین علیہ السلام اس طریقے سے کربلا اور جناب زینب نے اسی کربلا کون زینب؟ وہی زینب کہ جو سفر امام حسین نے شروع کیا تھا۔ تو سب سے پہلے جو بیوی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آنے کے لیے آمادہ ہوئی ان کا نام زینب۔ 2 محرم ہے وہ سفر کی جو 28 رجب کو امام حسین نے شروع کیا، میں نے تفصیلاً کل آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ 28 رجب کو شروع کیا، 2 محرم کو امام حسین کہاں پہنچے؟ میدان کربلا۔ کون سا ساتھ؟ حسین کے ساتھ اہل حرم ہے،
ये वही जमीन थी। जब भी कोई नबी जमीन करबला के करीब से भी गुजरता था, उसका दिल गमगीन होने लगता। वो सवाल करता था, मेरे मालिक ये कौन सी जमीन है? दिल रंजीदा हो गया। ये वही जमीन है जब हुसैन को 3 रोज का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाए। उस मकाम पे अंबिया हौसला रखते थे, हुसैन का जिक्र करते थे, हुसैन के मातम करते थे, हुसैन की मुसीबत को बयान किया करते थे कि हुसैन की मुसीबत। रोज़ादारों, हुसैन 2 मुहर्रम को पहुंचे। जब पहुंचे, अब सोचना आगे नहीं बढ़ता। हुसैन अपने अस्पताल पास नीचे उतरे, लोगों से पूछा ये जमीन का नाम क्या है? लोगों ने नाम बताना शुरू किया। किसी ने कहा इसे दश्ते बला कहते हैं, किसी ने कहा इसे नैनवा कहते हैं। एक सही आगे बढ़ा, कहते हैं इसे करबला कहते हैं। हुसैन ने मकसद समझ लिया, क्या खैमे नस्ब किए जाए? अज़ादारों, खैमे नस्ब हो गए। खैमे नस्ब हुए, शहजादियां अपने अपने महफिल से उतर गई। अभी जनाब ज़ैनब ने अपना पहला कदम ही सरज़मीन करबला पे रखा था। एक हवा चली, ज़ैनब के सर से निगाह हट गई। अज़ादारों, क़यामत हो गई। एक मर्तबा आवाज़ दी, अम्मा मिर्ज़ा, भैया हुसैन को बुलाइए। भैया ये जमीन मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या हुआ कि जैसे ही मैंने अपने कदम को इस जमीन में रखा, एक हवा चली, मेरे सर से निगाह हट गई। भैया ये जमीन अच्छी नहीं लगती। हुसैन ने तसल्ली दी, हुसैन ने दिलासा दिया, मगर मेरा दिल ये कहता है ज़ैनब ने जैसे ही ये मंजर बयान किया होगा, हुसैन की निगाहों में एक मंजर और आ गया होगा। हुसैन ये देख रहे होंगे, ऐ ज़ैनब आज अब्बास मौजूद है और मोहम्मद मौजूद है, हुसैन मौजूद है। तुम्हारे सर से निगाह की, तुमने हुसैन को बुला लिया, लेकिन हुसैन की शहादत के बाद अहले अलम को अज़ीर कर लिया जाएगा। सैयदे सज्जाद क्या कौमियत खड़ी होगी? तुम्हारे सर से निगाह छीन लाइन लगा यार, लगा इधर लाइन बीच में अरे पागल, रुक जाओ पागल, घुमा देंगे बड़ी अरे हम घुमा देंगे, तुम ही करना था। साइड हो जाए, यही हो गए।
Yeah.